تصور کریں ایک ایسی کتاب کا جو آپ کا اس کو سمجھنے کا ہر حربہ ناکام کر دے۔ ایک ایسا نسخہ جو اتنا پراسرار ہو کہ اس نے صدیوں تک عظیم دماغوں کو پریشان کر رکھا ہو۔ کوئی نہیں جانتا وہ کتاب کہاں سے آئی، اس میں کیا لکھا ہے، یا یہ کس زبان میں ہے۔ یہ کہانی ہے بک آف وونچ کی، جو ادب کی دنیا کے عظیم ترین حل نہ ہونے والے معموں میں سے ایک ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں علم سرائے اور میں ہوں محمد ہارون۔ 1912 میں ایک کتابوں کے تاجر والفریڈ وونچ اٹلی کے ایک جیزویٹ کالج میں پرانے نسخوں کے مجموعوں کو کھنگال رہے تھے۔ ان پرانی کتابوں میں ایک عجیب کتاب ان کی نظر میں آئی۔ یہ کتاب چرمی جلد پر مشتمل تھی، جس کے صفحات پر ایک نامعلوم رسم الخط اور عجیب و غریب تصاویر تھی۔ اس جیسی کتاب انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، لیکن اس وقت وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ عجیب کتاب کا نسخہ ان کے نام کو زندہ رکھے گا اور ساتھ ہی لامتناہی قیاس آرائیوں کو بھی ہوا دے گا۔ وونچ مینوسکرپٹ یا بک آف وونچ کسی بھی عام کتاب سے انتہائی مختلف ہے۔ اس میں 240 سے زیادہ صفحات ہیں، جن پر ایک نامعلوم رسم الخط میں تحریریں لکھی ہوئی ہیں۔ اس کتاب پر بنی تصاویر میں اتنی ہی پراسراریت ہے۔ ایسے پودوں کی تصاویر جن کا کوئی وجود نہیں، ناقابل فہم ایسٹرولوجیکل ڈائیگرامز اور خواتین کی عجیب و غریب رسومات ادا کرتے ہوئے تصاویر، یعنی اس نسخے کا ہر صفحہ پراسرارت سے بھرپور ہے۔ جیسے ہی یہ نسخہ الفریڈ وونچ کے ہاتھ لگا، وہ اس کتاب کے رازوں کو جاننے کے لیے جنونی سا ہو گیا۔ اس نے اس کی تحریر کے نمونے دنیا کے بہترین ماہرین رسم الخط کو بھیجے، اس امید پر کہ شاید وہ اس تحریر کو پہچان سکے، لیکن ان کی ہر کوشش ناکام رہی۔ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ یہ ایک کوڈ ہے، ایک ایسا راز جو کھولا جا سکتا ہے لیکن اگر اس کا ڈیکوڈر موجود ہو تو۔ لیکن ماہرین کی تمام تر کوششوں کے باوجود یہ تحریریں اب تک ناقابل فہم ہیں۔ سال گزرتے گئے لیکن پھر بھی کوئی اسے سمجھ نہ سکا۔ کچھ ماہرین نے اپنے سال بلکہ کئی دہائیاں اس نسخے پر خرچ کی ہیں۔ ان کی زندگیاں اس ناقابل حل پہیلی میں ڈوب گئی، لیکن جتنی بھی کوشش کی گئی، وونچ مینوسکرپٹ اب بھی ایک معمہ ہی ہے۔ جیسا کہ اس طرح کی پراسرار چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نسخے کی اصلیت کے بارے میں مختلف تھیوریز جنم لینے لگی۔ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ ایک نامعلوم قرون وسطیٰ کے کیمیا گر کا کام ہے، جس نے فلاسفر سٹون، یا جسے ہم اپنی زبان میں پارس پتھر کہتے ہیں، کہ تخلیق کے عمل کو بیان کیا ہے۔ ایک ایسی کتاب جس میں بہت کوئی قدیم علم خفیہ کوڈ میں محفوظ کیا گیا تھا تاکہ اس کی تحریر کو اجنبی آنکھوں سے بچایا جا سکے۔ کچھ کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک دھوکہ ہے، ایک چالاک جال سازی جو اس وقت کے امیر اور طاقتور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ سب سے زیادہ مقبول نظریات میں ایک یہ ہے کہ یہ نسخہ راجر بیکن کا تخلیق کردہ ہے، جو 13ویں صدی کے ایک انگریز فلسفی اور کیمسٹ تھے۔ بیکن اپنی خفیہ تحریروں کے لیے مشہور تھے، اور کچھ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ وونچ مینوسکرپٹ ان کے کھوئے ہوئے کاموں میں سے ایک ہے، جس میں ایسے خفیہ علوم کو درج کیا گیا ہے جن کے راز ابھی تک کھلنے باقی ہیں۔ لیکن راجر بیکن اور نسخے کے درمیان کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ در حقیقت کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہ کس نے لکھا ہے، کب لکھا اور کیوں لکھا گیا تھا۔ نسخے کی اصلی حقیقت اتنی ہی پراسرار ہے جتنا اس کا متن۔ حالیہ سالوں میں وونچ مینوسکرپٹ کو جدید سائنسی تجزیے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ نے اس کے تخلیق کے وقت کو 1404 سے 1438 کے درمیان رکھا ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کتاب تقریباً 600 سال پرانی ہے۔ لیکن جدید ٹیکنالوجی کے باوجود نسخے کے راز اب تک بند ہیں۔ ماہرین لسانیات اور مورخین سب نے اس نسخے کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کی۔ کمپیوٹر الگوریدم سے لے کر اسٹیٹسٹیکل انالیسس تک سب کچھ استعمال کیا گیا ہے، لیکن اس کے راز آج تک راز ہی ہیں۔
बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये किताब किसी और ही दुनिया से हमारी ज़मीन पर आई है और इसको लिखने वाला कोई इंसान नहीं है, या कम से कम वो इस दुनिया का वासी नहीं है। इस सब के चलते 2019 में एक हैरानकुन पेशरफ्त सबसे गैर मुतवक्को जगह से सामने आई। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के एक माहिरीन लिसानियात ने दावा किया कि उसने इस किताब को जुज़वी तौर पर समझ लिया है। डॉक्टर जेरार्ड चेशायर के मुताबिक इस किताब को प्रोटो रोमांस जुबान में लिखा गया है, एक ऐसी जुबान जो जदीद रोमांस जुबानों यानी इटालियन, स्पेनिश और फ्रेंच से पहले वजूद में आई थी। चेशायर का नजरिया ये था कि मैन्युस्क्रिप्ट एक किताब है जो जड़ी बूटियों के इलाज और कॉस्मोलॉजिकल स्टडीज पर मुश्तमिल है, जिसे नन्स ने क्वीन ऑफ ऑर्गन के लिए मुरतब किया था। इस अजीबो गरीब मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में उन्होंने दावा किया कि ये लातीनी जुबान का शॉर्ट हैंड वर्जन है, जिस पर उस दौर की दीगर जुबानों का भी असर है। लेकिन जल्द ही नाकदीन ने चेशायर के काम में गैप्स निकालना शुरू कर दिए कि कैसे एक नामालूम तहरीर में लिखा गया मैन्युस्क्रिप्ट एक ऐसी जुबान में हो सकता है जो बज़ाहिर मौजूद थी, और क्यों किसी और ने एक सदी से ज्यादा अरसे तक इस तरह का रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं किया। कुछ माहिरीन ने इस्तदलाल किया कि चेशायर की तशरीहात मफरूज़ों पर मबनी हैं, ना कि किसी ठोस सबूत पर। इसलिए माहिरीन ने इस थ्योरी को रद्द कर दिया। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस किताब में लिखी गई तहरीरें दरअसल मंतर हैं, यानी स्पेल्स, जो कि दूसरी मखलूक़ात से राब्ते का ज़रिया हैं। इस किताब के बारे में इस तरह की बेशुमार कहानियाँ और बेसरुपा के मफरूज़ात घड़े गए, लेकिन बेशुमार तहकीक के बावजूद वन मैन्युस्क्रिप्ट अभी भी दुनिया के अजीम तरीन अदबी मौमों में से एक है। इसके सफ़हात सवालात से भरे हुए हैं और अभी तक जवाबात हर किसी की पहुंच से बाहर हैं। लेकिन शायद यही बुक ऑफ वॉन्च का असल जादू है। जब तक नुस्खा गैर वाज़े रहेगा, इसकी तहरीर पढ़ी नहीं जाएगी और इसको समझा नहीं जाएगा, ये तजस्सुस हमेशा बरकरार रहेगा। लेकिन मुअम्मा अभी बाकी है। शायद अगली बड़ी दरियाफ्त इसी वीडियो देखने वाले किसी शख्स से आए। नुस्खा वहाँ बाहर मौजूद है, इंतज़ार कर रहा है। सवाल ये है कि आप इस चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार हैं? हमारी वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें। शुक्रिया।